صفحہ نمبر 54 آیت نمبر 75 سورة آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اہل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ومن اہل الکتاب، اہل کتاب یہودیوں میں سے من وہ لوگ ہیں ان تأمنه بقنطار يؤديه إليك کہ ان کو اگر آپ بہت بڑا خزانہ دو گے امانت کے طور پہ تو وہ واپس ادا کرے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر ان کے پاس 1 دینار بھی رکھو گے امانت کے طور پہ تو وہ واپس نہیں دیکھا۔ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، مگر اس وقت جب آپ ہر لمحے اس پہ کڑے رہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، اس وجہ سے کہ یہودی کہتے ہیں کہ امیین کے مال میں، عربوں کے مال میں ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں جانتے ہوئے۔ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى، ہاں جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور تقوی اختیار کیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تو اللہ تبارک و تعالی تقوی والوں کو پسند کرتے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا، بے شک وہ لوگ جو کہ اپنے وعدے اور قسم کو تھوڑے پیسے ان کے بدلے بیچ دیتے ہیں۔ أُولَئِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، نہ اللہ ان سے کلام کریں گے۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کو دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں یہودیوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اسلام لایا، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کرام جو یہودیت سے آئے، وہ ایسے ہیں اگر ان کے پاس بہت بڑا مال بھی رکھو گے امانت کے طور پہ، جب چاہو گے واپس وہ مال صحیح سالم آپ کے حوالے کر دیں گے۔ اور کچھ یہودیوں میں وہ ہیں کہ اگر ان کے پاس آپ نے 1 دینار بھی رکھا تو واپس نہیں ملے گا، واپس ملنے کے لیے شب و روز ان کے ہاں آنا جانا ہوگا تب وہ دیں گے۔ یہ کیوں امانت کی ادائیگی میں یہودی اتنی تنگ نظری کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مسلمانوں کا مال حلال ہے، اس میں ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے مسلمانوں کا مال حلال کر رکھا ہے، بلکہ ان کی کتابوں میں ایسی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ یہودی کے لیے یہودی کا مال حلال نہیں ہے، باقی ہر آدمی کا مال حلال ہے۔ جس مذہب کا یہ نظریہ ہو، کیسے وہ مذہب دنیا میں امن لا سکتا ہے؟ اور یہ ایسے نہیں کہ یہودیت کے مذہب میں تورات میں یہ لکھا تھا، نہیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات تورات میں نہیں تھی، تورات برحق کتاب تھی، اس میں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا گیا تھا۔ اگر یہ لوگ تورات کا بھی خیال رکھتے تو ہمارے نبی پہ ضرور ایمان لاتے، کیونکہ تورات میں ہمارے نبی کا بے تفصیل ذکر ہے۔
اور ساتھ یہ کہ آیت نمبر 77 ایک خاص موقع پہ نازل ہوئی۔ اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی کے ساتھ زمین پہ میرا کچھ تنازع ہوا تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے شکایت کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لے آؤ ان کو۔ یہودی آیا، میں بھی حاضر ہوا تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشعث کی آپ کے پاس گواہ ہیں کہ یہ زمین آپ کی ہے؟ میں نے کہا میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ فرمایا یہودی کو قسم کا حکم ہے، اگر اس نے قسم کھائی بس یہ زمین اس کی ہو جائے گی۔ میں نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قسم کھائے گا ہی کھائے گا اور میری زمین لے لے گا۔ ارشاد فرمایا ہاں، قانون شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے، فیصلہ دنیا میں یہی ہوگا، البتہ اگر یہ اپنی قسم میں جھوٹا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ نہ ان کی طرف نگاہ فرمائیں گے نہ ان کو گناہوں سے پاک فرمائیں گے، بلکہ ہمیشہ یہ عذاب میں رہیں گے اور قیامت میں اللہ ان پہ غضبناک ہوں گے۔ ایسے آدمی پہ جو سمجھ رہا ہے کہ میں اپنی قسم میں جھوٹا ہوں پھر بھی قسم کا کے دوسری کا حق لے رہا ہے، قیامت میں اس کو اللہ تبارک و تعالی غصے میں ہوں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے کچھ مال لایا بازار میں تو قسم کھانے لگے کہ مجھے اتنے پیسے مل رہے تھے لیکن میں نے یہ مال نہیں بیچا، تو لوگوں نے قسم پہ اعتماد کر کے اس سے اس قیمت پہ چیز خرید لی، وہ تھا جھوٹا، اتنا مال اس کو واقعی نہیں مل رہا تھا، جھوٹی قسم اس نے کھائی تھی۔ اس کے متعلق ایک روایت میں کہ یہی آیت نازل ہوئی۔ تو دوسروں کے مال کے متعلق اسلام میں بڑی شدت ہے۔ اور رہا فیصلوں کا معاملہ، شریعت کس طرح آسان فیصلہ کرنے والی ہے، بس شریعت کا فیصلہ ایک جملے میں ہے۔ یہ جتنے تنازعات اور معاملات اور کورٹس میں کیس چل رہے ہیں، ان میں کیا یہ چیز میری ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، دوسرا کہتا ہے یہ نہیں، یہ آپ کی نہیں ہے، بس اس بات پہ زیادہ تر جتنی بھی کیسز ہیں سب کا حوالہ یہی ہوتا ہے، خلاصہ یہاں پہ پہنچتا ہے۔ اب شریعت کا بالکل آسان فیصلہ ہے، جس نے دعویٰ کیا وہ گواہ لائے کہ یہ چیز آپ کی ہے، بس آپ کی ہو گئی، بات ختم۔ اور اگر گواہ نہیں ہے بس دوسری فریق کو قسم کہو کہ آپ کی ہے، بس یہ چیز آپ کی ہو گئی۔ 100 دفعہ آپ جھوٹی ہو قسم کھائیں، بس بات ختم، چیز آپ کی ہو گئی، قیامت جانے آپ جانے، بس شریعت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب اتنے آسان فیصلوں کے لیے ہماری عدالتوں میں کیا کیا ہو رہا ہے، سالوں سال گزر جاتے ہیں، جتنی چیز ہوتی ہے اس کی دگنی قیمت خرچ کی جاتی ہے، فیصلہ پھر بھی نہیں ہوتا۔ شریعت میں بہت آسانی ہے، شریعت فیصلوں کو آسان کر دیتی ہے، لیکن یہ ہے کہ شریعت پہ کوئی آئے تو صحیح۔ انسان کا بنایا ہوا قانون اور اللہ کا بنایا ہوا قانون، ظاہر ہے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ شریعت میں ظاہری نقصان نظر آئے گا، اب قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ
جس آدمی نے قتل کیا قاتل ہے، اس کو قتل کرو، تم یہ پریشان نہ ہو یہ قتل ہے، یہ قتل نہیں ہے، یہ ہزاروں انسانوں کی حیات ہے۔ قاتل کو قتل کرنا قصاصاً یہ قتل نہیں ہے، یہ ہزاروں انسانوں کی حیات ہے۔ آگے کبھی بھی کوئی ایسا نہیں کرے گا۔ شریعت کے فیصلوں میں بہت آسانی بھی ہے، کم وقت میں فیصلہ ہو جائے گا اور خرچ بھی نہیں آئے گا۔ یہ وکیلوں کا نظام تو صحابہ کرام کے دور میں تھا ہی نہیں، کسی حدیث میں ہم نے نہیں دیکھا کہ فلان میں نے وکیل اشعث بن قیس زمین تک کا مقدمہ حضور کے پاس لے گئے، یہودی کے ساتھ معاملہ تھا، کوئی وکیل نہیں، دونوں گئے۔ یہ وکالت پیسے کمانا، اس میں بھی شریعت کی باتیں ہیں، یاد رکھنا، اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ جھوٹ بول کے پیسے کمانا یہ کہاں حلال ہو سکتے ہیں؟ جھوٹے آدمی پہ تو ویسے صبح شام لعنت ہو رہی ہے۔ تقریباً یہ 20-25 دن پہلے ایک ساتھی آیا، مجھے کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، اس کو میں وکیل بنوانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا حرام رزق کے لیے کیوں اس کو منتخب کرتے ہو؟ کیا رزق تھوڑا ہے، اللہ حلال نہیں کھلا سکتے، یہ پرندے کہاں سے کھا رہے ہیں؟ بندہ نیک تھا، اس نے بات مان لی، کہتا ہے یہ اچھا یہ رزق حرام ہے۔ میں نے کہا خود سوچو، جو مجرم کو غیر مجرم قرار دے اور غیر مجرم کو مجرم قرار دے، یہ رزق کہاں سے حلال ہو سکتا ہے؟ اور جو دے رہا ہے اس کے دل پہ کیا گزر رہا ہے؟ اور یہ انگریزی قانون میں بغیر وکیل کے آپ عدالت میں جا نہیں سکتے، عجیب قانون ہے جی۔ کیوں ہم پریشان ہیں؟ مسلمان اپنا دین چھوڑ بیٹھا ہے، مسلمان اپنے دین پہ آ جائے، اس کے دین میں تمام مسائل کا بالکل مختصر اور آسان حل ہے۔ یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، یہ جھگڑے، یہ دشمنیاں ختم ہو جائیں گی۔ بظاہر تو قرآن کا قانون بھاری ہے، بہت بھاری ہے۔ جس نے چوری کی اور چیز کی قیمت 10 درہم کے برابر ہو، جو آج کل تقریباً 4000 روپے بن رہے ہیں، 4000 روپے کے بقدر جس نے چوری کی، چوری کا ثبوت اس پہ ہوا یا اس نے 3 دفعہ اقرار کیا، تو اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، چاہے وہ وزیر اعظم کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا۔ یہ اسلام ہے، مساوات اور عدل کا سبق اسلام کا ہے۔ مسلمان اس لیے آج پریشان ہے، مقدمات، معاملات، پریشانیاں، دشمنیاں، عداوت، بازاروں میں، دکانوں پہ، زمین پہ، مارکیٹوں پہ۔ یہ اس لیے کہ اسلام اپنی جگہ سے، مسلمان اپنی جگہ سے ہل گیا ہے۔ یہ اگر اپنی جگہ پہ آ گیا، سارے معاملات درست، عدالت رہے نا ادھر، ہم دونوں مل بیٹھ کے شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، علماء تھوڑے ہیں، شریعت کے حکم تو واضح ہیں، اور دونوں فریق بیٹھ کے یہ دیہات میں بہت سارے فیصلے اسی انداز کے ہو رہے ہیں، علماء بیٹھ کے بعد دونوں کی بات سن لیتے ہیں، بس یہ شریعت کا فیصلہ ہے، جو نہ مانے ساری بستی والے اس کو معیوب قرار دیتے، یہ علماء کی بات نہیں مان رہا۔ تو بہرحال یہودیوں کے متعلق فرما رہے ہیں کہ یہودی مسلمانوں کا مال اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اہل کتاب میں سے وہ ہیں جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان لانے کے بعد ان کے پاس اگر آپ خزانہ بھی رکھ دو گے، يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، آپ کو واپس دے دے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ،
اور کچھ ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس 1 دینار بھی رکھو گے وہ واپس ادا نہیں کرے گا، الا ما دمت علیہ قائما، مگر اس وقت جب آپ اس کے سر پہ کڑے ہو جائیں۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ یہودی امانت کیوں ادا نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر عربوں کے مال میں، مسلمانوں کے مال میں کوئی راستہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، یہ ہمارے لیے حلال ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ لوگ اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھتے ہیں جانتے ہوئے۔ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى، ہاں جس نے وعدہ کیا اس کو پورا کیا اور تقوی اختیار کیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ تقوی والوں کو پسند کرتے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا، بے شک وہ لوگ جو اپنے وعدوں کو اور قسموں کو تھوڑے پیسوں کے بدلے بیچ دیتے ہیں، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا آخرت میں کوئی ثواب نہیں۔ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اللہ ان سے کلام بھی نہیں فرمائیں گے، ان کی طرف نظر رحمت قیامت میں نہیں فرمائیں گے۔ ولا یزکیہم، نہ ان کو گناہوں سے پاک فرمائیں گے۔ ولہم عذاب علیم، ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اے اللہ رحم کرم فضل والا معاملہ فرما، حرام رزق سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے معاملات شریعت کے مطابق طے کرنے کی توفیق ہر مسلمان کو نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما، جائز حاجات پوری فرما، پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ سب کی مغفرت فرما، رحمت والی بارش یا اللہ ضرورت ہے بقدر ضرورت برسا دے، رحمت والی بارش یا اللہ ضرورت ہے بقدر ضرورت برسا دے۔ یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك وكاف